الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو اخبارات سے اور عیسائیوں کی آمد و رفت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ان کا گڈ فرائیڈے ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ دو عیدوں کی حیثیت رکھتے ہیں دن، ایک کرسمس، 25 دسمبر کو وہ کرسمس مناتے ہیں، اور اپریل کا کوئی جمعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ گڈ فرائیڈے قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اپریل میں کوئی فرائیڈے ایسا ہے کہ جس میں ان کے خیال کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اور ہمارے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں اور کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کو اس کے مقام سے نہیں گراتے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے کم و بیش 2.5-3 پارے ایسے بنتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور اگر آپ کسی حافظ سے پوچھیں تو حفاظ کو سب سے زیادہ پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی متشابہ آیات ہیں قرآن مجید میں کہ ذرا کوئی حافظ کنسنٹریشن لوز کرے تو وہ 8-10 پارے جو ہے وہ ادھر سے ادھر بڑی آسانی سے جمپ کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب پیغمبروں سے زیادہ ہے، اور ان کا جو مقام و مرتبہ اور جو ان کی حیثیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ افتخار ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں، ہم ایسی کوئی چیز جو ان کے شایان شان نہیں ہے ہم ان کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ عیسائی کبھی کھلے الفاظ میں کبھی دبے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کسی غلط کام کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی سب سے فیوریٹ خاتون مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ تو لا کے دکھائیں وہ بائبل میں حضرت مریم سلام علیہا کا کیا تذکرہ ہے؟ ایسا کوئی جملہ ان کی بائبل کے اندر بھی ہے کوئی؟ یقیناً جو اصلی بائبل ہوگی اس میں تو ان کی تعریف ہی ہوگی حضرت مریم سلام علیہا کی، لیکن
وہ تحریف شدہ بائبل جس کو وہ بائبل کے طور پر کلیم کرتے ہیں، اس میں حضرت مریم علیہ السلام سلام علیہا کی ایسی تعریف لا کے دکھائیں، تو ہم یہ کہنے میں بھی حق مجانے میں کہ ہم ان سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید حضرت جن پیغمبروں کے بارے میں بہت ہی اونچا، یعنی اسپیکس ہائی اباؤٹ دم، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی وہ واحد شخصیت ہے نوع انسانی میں سے کہ جن کی پوری زندگی یعنی الف سے لے کر یا تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جب حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ جب وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو اسی وقت انہوں نے نظر مان لی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دنیاوی جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی اور میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ قرآن اکیڈمی لاہور میں جو استاد تھے ہمارے مولانا طاف الرحمان بنوی صاحب، ان کے والد مرحوم بھی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے علاقے کے، تو مولانا بنوی صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے مولانا طاف الرحمان صاحب کو دین کی تعلیم دلائی اور انہیں دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو ایسے ہی حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، انہیں نظرت لک ما فی بطنی محررا، کیا ہے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، محررا آزاد کرتے ہوئے، یعنی دنیاوی جمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے۔ اور یہ روایت تھی ان کے اندر کہ وہ بچوں کو شروع ہی سے ہیکل میں یعنی مسجد میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہ دین کی خدمت کریں گے، لیکن جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ تھوڑی سی ڈپریس ہوئی کہ ہو میں تو سمجھتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹوں ہی کو مسجد میں چھوڑا جاتا ہے، او یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیس الذکر کالانثیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس لڑکی جیسا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا تبصرہ نہیں ہے، رب العالمین کا تبصرہ کہ اس لڑکی جیسا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تو غیر معمولی ایک ہستی تھی۔ پھر یہ کہ اس وقت جو مسجد تھی ہیکل تھا، یہی آج کا جو بیت المقدس ہے یہی مسجد تھی وہ، تو اس کو بہرحال ہیکل کہتے تھے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے سارے پادری تھے جو ریبائز تھے، یعنی یہودی جو لیڈرز ہیں ان کو ریبائز کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے جو بھی مسجد کا ذمہ دار ہے اس کو مولوی کہتے ہیں، ہندو جو بھی ان کے اس کو بت خانے کا انچارج ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں، عیسائی پریسٹ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، اسی طرح ریبائی جو ہے وہ سینیگوگ کا یہودیوں کے جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے اس کو ریبائی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لفظ ربی آیا ہے، ربیون کثیر۔ تو وہ سب جو تھے وہ اس بچی کے اندر کوئی نورانیت دیکھتے تھے کہ بڑی خاص بچی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر اس پر بہت سے حقائق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو دکھاتا ہے، یعنی اس پر منعکس ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر جیسے وہ عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا جب آپ بچے تھے، ہے نا، آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے ایک سفر پر تھے، تو وہاں ایک عیسائی راہب نے جب دیکھا تو ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ یہودی تمہارے اس بچے کو مار دیں گے۔ اب وہ کیا آثار تھے، کیا چیز تھی جو نورانیت انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی تھی۔ تو اسی طرح وہ جو ریبائز تھے ان میں سے جو نیک لوگ تھے تو وہ حضرت مریم سلام علیہا میں وہ کوئی دیکھ رہے تھے نورانی، یعنی کوئی پلس پوائنٹ، کوئی ایج باقی لوگوں پر۔ تو سارے کی خواہش تھی کہ اس بچی کا مربی میں بنوں، یہ میری زیر تربیت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو۔ سو کے قرآن ڈالا گیا، یعنی جو رہبائی تھے ہیکل کے انہوں نے قرآن ڈالا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس بچی کی سپرویژن کروں گا۔
لیکن وہ قرآن حضرت مریم کے خالو اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک سیپریٹ چیمبر یعنی مختص کر دیا ہیکل کے اندر، اس لیے کہ ایک اکیلی نوجوان لڑکی ہے تو اس کا مردوں کے ساتھ کوئی اختلاط نہ ہو، اور اس کی چابی جو تھی انہی کی بات ہوتی تھی، یعنی واز تو وہ پردے میں سے سنتی ہوں گی تمام رہبائز کا، لیکن حضرت زکریہ السلام علیہ روزانہ ایک مرتبہ جا کر ان کی خیر خیریت اپنی بھانجی کی دریافت کرتے تھے۔ لیکن بڑی حیران کن بات ان کے لیے یہ تھی کہ حضرت مریم کے پاس تازہ پھل روز پڑے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ ان کا چیمبر لاک تھا۔ تو دیکھتے رہے، ایک دن انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تازہ پھل تمہارے پاس کیسے پہنچ جاتے ہیں، کہاں سے پہنچ جاتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام علیہا نے بڑی شوخی سے ساتھ کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں؟ جو سب یوں سمجھے کہ آپ اتنے بڑے رہبائی بنے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اتنا یقین تھا۔ اب اس موقع پر سورہ آل عمران میں اس کی پوری وضاحت آئی ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ ربا اگر تو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی سچویشن کیا تھی کہ حضرت زکریا کی اہلیہ وہ شروع سے بانجھ تھی، یعنی جوانی میں بھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور اب تو یہ دونوں میاں بیوی بوڑھے بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اور تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ ایمان جو ہے وہ کہیں ڈورمنٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، سرفیس پر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا تو کوئی کام ہوگا، اور کامن سینس یہی کہتی ہے کہ بے اولاد ایک عورت انفرٹائل ہے، وہ اوما بھی پروڈیوس نہیں کرتی، تو اس کا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کی اووری ہی نہیں ہے، اس کا بچہ کیسے ہوگا؟ کسی خاتون کی بچے دانی نکال دی گئی ہو تو اس کے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور پھر اوپر سے جب مرد بھی بوڑھا ہو جائے اور وہ سپرم نہ پروڈیوس کر رہا ہو، نہ کر سکتا ہو، تو پھر اولاد کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن جب ہم ایمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایمان ہمیں یہی کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا تو ہم سے زیادہ صاحب ایمان تھے، لیکن بہرحال جو سرفیس پر تھا وہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ذرائع کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہوگا تبھی ہوگا۔ لیکن جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل دیکھے تو بہرحال ان کو بھی یاد آیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے رب سے دعا کر دی کہ ربا مجھے بھی اولاد دے دے کہ جو میری اور آل یعقوب کی وارث بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرشتہ بھیجا حضرت زکریا کے پاس خوشخبری دینے کے لیے کہ ان اللہ یبشرک بھی یحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب پھر حضرت زکریا کچھ حیران سے ہوئے، ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی تو شروع سے بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، ہو کر رہے گا۔ اچھا جی، پھر کہا دعا کی، یا اللہ کو مجھے کوئی نشانی بھی دکھانا۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ نشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے اپنی زبان سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک پریسٹ تھے، وہ ایک واعظ تھے، روزانہ یعنی دن میں کتنی دفعہ ان کا بیان ہوتا ہوگا، یا کم سے کم ایک خطاب تو ہوتا ہی ہوگا۔ تو اب وہ اپنے محراب میں سے نکل کے آئے، اپنے چیمبر میں سے نکل کر آئے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے، اور زبان نہیں چلی، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ جاؤ اللہ کو یاد کرو۔ کنفرم ہو گیا کہ وہ جو فرشتے نے خوشخبری دی تھی وہ کوئی ایلوژن نہیں تھا، وہ کوئی ایسے مجھے خواب خیال نہیں آیا تھا، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ اور جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی آئی کہ حصوراً، یعنی پورا مرد ہونے کے باوجود، ایک تو نا کوئی شخص نامرد ہو، پورا مرد ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے عورت کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ یہ واحد ہستی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، جو پھر حضرت زکریا کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ اس کے
کے بعد پھر اگلا مرحلہ آیا، وہ کیا تھا کہ حضرت مریم باہر نکلی حاجت کے لیے، تو ایک دم ایک آدمی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا کچھ فاصلے پر. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اسے کہا کہ اگر تجھ میں ذرا بھی اللہ کا ڈر ہے تو میں تمہیں قسم دے کر کہتی ہوں کہ میرے پاس نہ آنا. اب ایک پاک باز عورت کو یہی کہنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں بی بی، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں ایک بیٹے کی. اوہ اب کل حضرت مریم حضرت زکریا سے بڑی شوخی سے کہہ رہی تھی کہ ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، اب جب بیٹے کی خوشخبری ملی ایک باقرہ ورجن خاتون کو، اب اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی پاؤں تلے سے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تو کبھی آج تک کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کذالک قال ربک، بی بی آپ کے رب نے ایسا ہی کہا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم رو یا کھپو جو مرضی کر لو، اب یہ بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو بڑے بڑے امتحانات پہ گزارتا ہے. یعنی ہمیں تھوڑے تھوڑے جھٹکے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم اس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ جھٹکے دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. لیکن جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جھٹکے بھی بہت بڑے بڑے دیتا ہے. آپ ذرا اپنے آپ کو ایک ورجن خاتون کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں اور اس کو خوشخبری ملے کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وہ مقام تو دیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں میں سے منتخب کیا ہے، لیکن ذرا ٹھوک بجا کے ٹیسٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی عطا کر دی. اور پھر کہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دی. یعنی کوئی خاتون جو ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائے تو اگر تو وہ کوئی بدکار عورت ہوگی اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی، لیکن ایک پاک باز نیک خاتون ہو وہ تو چاہے گی کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، میں اڑ کر کہیں دور چلی جاؤں. تو یہ سارے احساسات قرآن مجید نے سورہ مریم میں نقل کی. حضرت مریم کا قرآن مجید میں مقام کیا ہے اس کا اندازہ کئی پہلوؤں سے لگایا جا سکتا ہے. ایک اور پہلو بھی ابھی میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ ہے کہ ان کے نام پر قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں. سورت مریم 16 پارے میں اس کا تو نام ہی مریم ہے، اور سورت آل عمران 3 اور 4 پارے میں. آل عمران کون ہے؟ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے. تو آل عمران کون ہوئے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والدہ نے ایک دعا کی تھی، اور وہ بھی بڑی عجیب دعا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. تو جب بچی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس پر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن. تو عیسائی الزبتھ نام بتاتے ہیں حضرت مریم کی والدہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے جواب میں کہ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، الزبتھ کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کی ایکسیس سے محفوظ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سنیے اس پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوع انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے چھوا نہ ہو. اپنے آپ کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا. اگرچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا ہے اپنے شیطان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی نوع انسانی کا فرد ایسا نہیں جسے شیطان نے چھوا نہ ہو سوائے عیسیٰ اور اس کی ماں کے سلام علیہ.
تو یہ دو ماں بیٹا جو ہیں نوع انسانی میں منفرد ہیں اس اعتبار سے کہ شیطان ان کو ٹچ ہی نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو جو کوئی شیٹ ایسی رکھی تھی کہ شیطان ان تک ایکسیس ہی نہیں کر سکا, ان کو چھو بھی نہیں سکا. تو حضرت مریم کو خوشخبری مل گئی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کیسے پیدا ہوگا, میں تو کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. فرشتے نے کہا بی بی ایسے ہی ہو. پھر میں نے عرض کیا نا کہ بھاگنے کی اجازت نہیں دی, خودکشی کی اجازت نہیں دی, اور ایسا کوئی واقعہ پیش ہو جائے تو عورت کیا کرتی ہے, کسی دور دراز علاقے میں چلی جاتی ہے اور وہاں کوئی بیوہ بن کے ایک زندگی گزار لیتی ہے, لوگ خدمت کر دیتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضرت مریم کو ایسا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. پھر کیا ہوا, لیبر پین شروع ہو گئی, اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ ان کو ایک سوکھے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے آئیں, اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈلیور ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے حضرت مریم سے کہا کہ ذرا اپنے نیچے جو ہے دیکھو, ہم نے تمہاری طہارت کے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا, اس سے طہارت بھی حاصل کرو اور اس سے اپنی پیاس بھی بجھاؤ, اور یہ جو تمہارے اوپر کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو ہلاؤ, تازہ کھجور تم پر گرے گی. یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے معجزات کا دور شروع ہو گیا. تو تازہ کھجوریں گری اس پہ سے, اور حضرت مریم سلام علیہا نے وہ تناول فرمائی. اب حکم کیا کہ اٹھو چلو, اور اپنی بستی میں جہاں تمہاری پیدائش ہوئی ہے, جہاں تمہارے ماں باپ رہتے ہیں, جہاں سب لوگ تمہیں پہچانتے ہیں, یہ بچے کو اٹھا کر, ایک نو مولود بچہ کسی نے اٹھایا ہوا ہو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے کی ماں ہے اور یہ اس کا بچہ ہے نو مولود. اب جو وہاں ہونا تھا وہ سب ہوا, کہ جس کے منہ میں جو آیا اس نے بکا, او مریم یہ کیا کر کے لائی ہو, ماں کانا ابو کے مرا سوئما ماں کانا تمو کے بغیہ, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی, یہ کیا کر کے لائی ہو. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم سلام علیہ السلام کو پورا بریف کیا ہوا تھا. کیا بتاؤں گی میں لوگوں کو, کہا کہ لے جاؤ اس کو اپنے لوگوں کے پاس, اپنی کمیونٹی میں جاؤ, تو جب تمہیں کوئی پوچھے تو تم کہہ دینا کہ انہی سب میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, انہی نظرت الرحمن صوما, کہ میں نے اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہوئی ہے. یہ پچھلی شریعت میں روزے کے اندر یہ پروویژن بھی تھی کہ کھانا پینا اور جنسی تعلق سے گریز کے علاوہ اگر آپ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں, اپنی زبان پر بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر چپ کر روزے ساتھ رکھ لیں. تو حضرت مریم نے جب لوگوں نے ٹکے کی باتیں شروع کی تو بولتی کیوں نہیں, تو حضرت مریم نے اشارہ کیا, میرا روزہ ہے اللہ کے لیے, تم اس سے پوچھ لو. اس پر اور زیادہ وہ لوگ جو ہے وہ گرجے, گلا کی کرنی ہے, ہم اس بچے سے, دودھ پیتے ہوئے بچے سے جو گود میں ہے, ہم اس سے کیسے کلام کریں. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے بول پڑے, انی عبداللہ. بہت خوبصورت مقام قرآن مجید کا. یعنی جب وہ کھجوریں گری ان کے اوپر اور وہ پانی جو چشمہ جاری ہوا تھا اس سے انہیں طہارت بھی حاصل کی, اس سے پیاس بھی بجھائی, تو اب دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور میں بھولی بسری داستان ہوتی, کسی کو نام بھی نہ یاد ہوتا کہ مریم بھی کوئی لڑکی تھی. اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور اگر تم کسی انسان کو دیکھو, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے.
فلن اکلم الیوم انسیا، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فاتت بھی قومہا، اور اس بچے کو لے کر اب حضرت مریم کو اپنی قوم کے پاس آئیں، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا مریم یہ تم کیا طوفان لائی ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم سلام علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو کہنے لگے کہ ہم کیوں کر بات کریں اس بچے سے کہ جو بھی بالکل بچہ ہے ماں کی گود میں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب سے نوازے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک کرم فرمایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے تاکید کی ہے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ اسلام کے جھنڈے کے تحت ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، تو یہاں دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے الفاظ میں کیا ہے کہ برًّا بوالدیہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، ماں باپ کے ساتھ، لیکن یہاں کیا ہے برًّا بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، یعنی میرا باپ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا، روڈ اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھے سیلیوٹ ہے یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں فوت ہوں گا، یہ وہ قرب قیامت میں جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ پھر ایک طبی موت انہیں آئے گی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، اب جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یعنی باپ کی جگہ پر کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کہنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہنے کی بجائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کا باپ قرار دے دیا۔ یہ تھی اصل مسٹیک جو وہاں سے ہوئی۔ پھر ان کے بعض فرقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، حضرت مریم کو مقدس کہتے ہیں، بعض ہولی گوشت کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہولی کہتے ہیں، وہ بھی یعنی واضح الفاظ میں نہیں کہتے، یعنی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا وہ اللہ کا بیٹا یا حضرت جبرائیل کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ تنہائی میں وہ آئے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے۔ یعنی وہ باتیں ہیں کہ جو ایک مسلمان جو ہے اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اور ان کے بارے میں یہ میں الفاظ زبان پر کیسے لاؤں، لیکن بہرحال قرآن مجید نے کیونکہ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، اور ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں بہرحال عیسائی بھی ایک مذہب ہے، اور ان کے جو من گھڑت خیالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تو قرآن مجید کیسے ان کے خیالات کی تردید کرتا ہے، اس پر ہمیں پوری طرح سے مسلح ہونا چاہیے، خاص طور پر آج کے دور میں جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، نہ شکل دیکھی ہے، نہ پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ جو نام اپنا بتا رہا ہے یہ وہی ہے، یہ نہیں پتہ کہ عورت ہے کہ مرد ہے، لیکن انٹرنیٹ پر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ خیالات کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے نوجوان پوری طرح سے مسلح نہ ہوں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ان کے خیالات سے متاثر ہو کر انہیں مان بیٹھیں گے۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے، ما کان للہ ان یتخذ ولدا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ اس سے بہت بلند و برتر ہے، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر مجھے پتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، پھر خام خام اپنے
بچے پہ جو ہے وہ اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے جو کل ہمیں چیلنج کریں. لیکن چونکہ بہرحال موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے تو اس میں جو بایولوجی میں کلیم کیا جاتا ہے جو سب سے پہلا جانور ہے وہ امیبا ہے. تو امیبا جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی سیل وال کو انسسٹ کر دیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اور پھر ہر جو چھوٹا نیوکلیس ہے وہ کچھ پروٹوپلازم لے کر اپنی دیوار بناتا ہے اور علیحدہ ہو جاتا ہے. تو ریپروڈکشن جو ہے یہ اصل میں اس کا سٹیمولس ہے ہی خطرہ، جان کا خطرہ. تو چونکہ ہم اور بحیثیت انسان بہرحال یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لہذا ہمیں اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہماری وارث بن سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ موت نہیں ہے، لہذا اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے ما کان للہ، اللہ ایسا ہے ہی نہیں ان یتخذ من ولد کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بہت بلند و برتر ہے. اذا قضا امرا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ ایسے پیدا ہوئے کہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، فإنما یقول له کن فیکون، تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ یہ جو روٹین کا پروسیس ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی بجائے میں اللہ تعالیٰ کے میں اپنے حکم سے اس کو پیدا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. اور کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے وائی کر سکے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نو کر سکے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر سکے. بھارت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اب ان سب لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں سے بول رہا ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بہت ہی ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ میں واز کہنا شروع کر دیا. بڑے امپریس ہوئے سارے رہبائیز کو، یعنی بائبل کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہی سپیکس ود اتھارٹی، تو بڑے وقار اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولتا ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہبائیز پر تنقیدیں شروع کی، ان کی حرام خوریاں لوگوں کے سامنے لانی شروع کی، یعنی جو ہوتے ہیں، یعنی ہر دین جو ہے جب ذرا مزمل ہوتا ہے تو جہاں اس میں علماء حق ہوتے ہیں وہاں علماء سو بھی ہوتے ہیں، فتویٰ فروش مولوی بھی ہوتے ہیں، وہاں فی سبیل اللہ فساد پھیلانے والے بھی مولوی ہوتے ہیں، آج ہمارے اندر ہیں. لیکن بہرحال علماء حق بھی ہیں کہ دین اگر آج تک زندہ ہے، ہم تک پہنچا ہے، تو بہرحال علماء ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہی اس دین کے محافظ ہیں. لیکن بہرحال اس میں 2 نمبر لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر تنقیدیں شروع کی اور بڑے بڑی سخت تنقیدیں. انہوں نے کہا کہ تم مردے ہو جن کی قبروں پر صرف چونا پھیرا گیا ہے، اندر جو ہیں وہ دلی سڑی ہڈیاں ہیں، اندر انسان نہیں ہے. اب یہ کوئی چھوٹی تنقید تو نہیں. اب کیا ہوا، ان یہودی علماء نے بھی ریئیکٹ کیا. اب وہ ریئیکشن کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمات قائم کر دیے. یعنی پہلے سے وہاں پر ریلیجس کورٹس تھے، یہودی علماء معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے کورٹس میں جیسے آج کہیں گے سو موٹیو ایکشن لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمات قائم کر دیے. پہلا مقدمہ تو یہ کہ قائم کیا کہ معاذ اللہ یہ بدکاری کی پیداوار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے میں نے کہا نا کہ معجزات کے چیمپئن ہیں. جتنے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں کسی اور پیغمبر کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہیں ہوئے. یعنی آپ کی پیدائش معجزہ ہی نہیں، اول روز سے معجزے شروع ہو گئے. پیدائش معجزہ، بچپن میں آپ کا بولنا معجزہ، اس کے بعد پھر آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑی کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر کے دکھایا لیپروٹک پیشنٹ کو، اور مادر ذات پیدائشی نابینے کے یوں ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پر تو بینا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. قبرستان میں گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہوئے آدمی کو کہا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، بغیر کسی ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کے.
اور کہا کہ تمہارے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے. اب یہ کیا تھا؟ اس پر بھی انہوں نے مقدمہ قائم کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا. اور جادو پچھلی شریعتوں میں بھی کفر تھا اور ہماری شریعت میں بھی کفر ہے. اب یہ جو مقدمات قائم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سینٹنس کا اعلان کر دیا، سزا کا اعلان کر دیا کہ ان کو سولی دے دی جائے. پھر رومن امپائر کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی یہودیوں اور رومن امپائر کے درمیان کہ یہودی کورٹس جو ہیں وہ جو فیصلے کریں گے، رومن امپائر ان فیصلوں کی کمپلائنس کی پابند ہوگی. اب یہودی کورٹ نے فیصلہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن کا، آپ کو سولی دیے جانے کا. یہ سولی شاید معلوم نہ ہو آپ کو کہ یہ پھانسی نہیں ہے. سولی کیا ہے کہ وہ جو ان کا کراس ہوتا ہے نا، عیسائیوں کی علامت ہوتی ہے سلیب، اس میں کیا ہے کہ ایک لمبا ڈنڈا ہے اور اس کے اوپر کے قریب ایک کراس ڈنڈا ہے اس کے اوپر، جس کو کراس کہتے ہیں. تو ایک آدمی کو لا کر زندہ شخص کو اس پھٹے کے اوپر لٹا کر اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، اور جس سے اس میں بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی تھی. اور پھر اس ڈنڈے کو گاڑ دیتے تھے زمین پر دوسرے لوگوں کے عبرت بنانے کے لیے، اور وہیں پر پھر وہ خون رسنے سے آہستہ 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 اس کی موت واقع ہوتی تھی. اسے کہتے تھے سولی دینا. تو فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ کو، جیسس کو سولی دی جائے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا، لہذا آپ اپنی تبلیغ کے مشن کے اندر جو ہے وہ بستی بستی گاؤں گاؤں جاتے رہتے تھے. اور وہ اس وقت ایک گاؤں کے اندر پناہ گزین تھے، ایک باغ کے اندر. اس باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا اور باقی باغ تھا جس میں سارے حواری جو تھے وہ ہوتے تھے. اس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے تھے. اب چونکہ وہاں چھپے ہوئے تھے تو ایک حواری جس کا نام جوڈیاس تھا، اس کو بھیجا کھانا لانے کے لیے. اب وہ جب گیا تو اس وقت جو رومن فوجی تھے، سپاہی تھے، وہ تلاش کرتے پھر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کو سولی دینے کے لیے. لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جی عیسیٰ کون شخص ہے، اس کا گھر کہاں ہے. تو کسی نے کہا، سب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس سے پوچھو، اس کو بتاؤ. اب سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے. پہلے تو کہا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. اب تھریٹ سے وہ باز بھی قابو آیا تو پھر اس کو ٹیمپٹیشن دینی شروع کی. اس کو رشوت لگائی کہ اچھا اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو. تو عیسائیوں کے ورشن کے مطابق جب انہوں نے 30 سلور کوائنز کی آفر کی اس کو، اب اس کے منہ میں پانی آ گیا. یہ اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو وہ راضی ہو گیا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ایک باغ کے اندر ہے، وہاں سے جا کے پکڑ لو. تو نے کہا کہ نہیں، تم نے کہا تم پکڑواؤ. نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پکڑواؤں، میں تمہیں پتہ دے دیتا ہوں، پکڑ تم خود جا کے لو. اب چونکہ اس نے وہ پیسے لے لیے تھے، کانا ہو گیا تھا، تو ریزسٹ کر رہا تھا. لیکن بہرحال جب انسان ایسی کسی سچویشن میں جاتا ہے تو پھر وہ یعنی لاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے دوڑنے کی، بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو نے کہا کہ اچھا پھر تم خود نشاندہی کر دو جا کے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس کو سارے آقا کہہ کر بلا رہے ہوں، لارڈ کہہ کر بلا رہے ہوں، وہی جیزس ہوں گے، وہی عیسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کہ باغ تم مجھے دور سے لے کے دیکھنا میں کس جگہ، کس باغ میں داخل ہو رہا ہوں، کس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں. میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا جا کر کہ یہ باغ ہے سب کے سامنے، اور پھر جا کے نہیں بتاؤں گا کہ یہ عیسیٰ ان کو پکڑو. نشانی بتا دی اور آگے باغ میں داخل ہو گیا، اور سپاہی کچھ پیچھے سے. اب ہمارا ورشن یہ ہے، انجیل برنماس کا ورشن یہ ہے کہ جب وہ اس باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دیا. اور اب جب باقی حواریوں کے قریب پہنچا تو سارے، یعنی جیسے آج بھی ہیں کہ جب کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی پیر صاحب جو ہیں وہ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو مرید ان کے دیدار کے منتظر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ہی پیر صاحب باہر تشریف لاتے ہیں تو سب بھاگ کر جو ہے ان کا ہاتھ چومنے کے لیے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے دوڑ کے جاتے ہیں. تو اب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس باغ کے کونے میں جو کمرہ تھا اس میں عبادت میں مشغول تھے، اور یوریا جو ہے یہ دروازے سے داخل ہوا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے کیا مشکل تھی، لہذا حواری جو ہے وہ لب کے اس کی طرف آقا، اور پیچھے پیچھے سپاہی بھی داخل ہوئے، تو سپاہیوں نے دیکھا کہ آقا یہی ہے، نشانی ٹھیک بتائی تھی اس نے، اور انہوں نے اسی کو پکڑ کر اسی کو سولی چڑھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس باغ کی چھت اس کمرے کی چھت پھٹی اور سیدھے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اچھا، عیسائیوں کا ورژن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی چڑھا دیا گیا، اور پھر آپ دفن ہوئے فلسطین کے اندر، اور تیسرے روز قبر پھٹی اور وہاں سے وہ زندہ ہو کر نکلے، اپنی والدہ سے بھی ملے، ایک دو اور آدمیوں سے بھی ملے، اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اس وقت سچویشن کیا ہے کہ ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے منتظر ہیں کہ قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور عیسائی بھی منتظر ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی بہرحال ان کا رفع آسمانی ہو گیا ہے، یعنی سولی پر چڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ان کے نزدیک ہوا ہے رفع آسمانی، تو ان کا بھی خیال ہے کہ وہ آئیں گے، یعنی عیسائیوں کے یہاں اس کے لیے اصطلاح ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی بھی منتظر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسیح کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام ہے نا، مسیح اور عیسیٰ۔ عیسیٰ ان کا ذاتی نام ہے جس کو انگلش میں جیزس ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے آج کل، اور مسیح جو ہے، مسیح جو ہے، یہ ان کا صفاتی نام ہے۔ مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، اور انگریزی میں مسیح۔ تو ہوگا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک یہودی لیڈر جو اصفہان میں پیدا ہوگا، ایران میں کی مقام ہے اصفہان، وہاں پیدا ہوگا، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، نجات دہندہ ہوگا نوع انسانی کے لیے، یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی یہودیوں کا نجات دہندہ۔ یہودیوں کو نجات کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیے پچھلی صدی میں جرمنی کے اندر جو انہوں نے وہ ٹینٹیکل پھیلائے اپنے، وہ جو کہا تھا یہ علامہ اقبال نے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو ہٹلر نے اسے محسوس کیا اور ہٹلر نے ان کو مارا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑا لمبا چوڑا پلان کیا، اور دنیا میں ڈسکریمنیشن لاز جو ہے وہ ساری دنیا میں اس نے اپروو کرائی یہودیوں نے، کہ کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکے کہ مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ اسی کا ہمارے مسلمان بھائیوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے سارے مسلمان جو یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں آباد ہیں، وہ انہی لاز کے تحت آباد ہیں، ورنہ ظاہر ہے عیسائیوں کے علاقوں میں جا کر آباد ہونا جبکہ وہ مسلمان ہوں، گوروں کے علاقوں میں جا کر سٹیزن شپ لینا جبکہ وہ ایشین ہو، ان کی رنگت جو ہے وہ سفید نہ ہو، سیاہ یا گندمی ہو یا سانولی ہو، یہ کیسے ہوا؟ وہ انہی لاز کی وجہ سے ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ دنیا پھر اویئر ہوگی کہ یہودی جو ہیں ان کو خود چوس رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنے لگیں گے۔ تو اب یہودیوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ بڑا پکا بندوبست کیا ہوا ہے، انہوں نے کرنسی ختم کر دی۔ پہلے سونا ختم کیا اور کرنسی انٹروڈیوس کروائی، کاغذ کی کرنسی، اور اب کاغذ کی کرنسی ختم کر کے الیکٹرانک کرنسی انٹروڈیوس کروائی۔ ہاں تیرے آگے میرے پاس، ہاں میں پیمنٹ کر دی میں نے تمہاری اس کے ادھر، یعنی سارا کا سارا آپ کو فگرز نظر آ رہی ہیں کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میری اتنی پیمنٹ فلانے کو ہو گئی، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میرے بینک میں اتنے آ گئے، اس کے اتنے چلے گئے۔ اور جب دنیا انہیں پکڑنے لگے گی تو وہ ننگے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نکالنا جہاں سے لے لو، ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کسی جگہ پر نہ کوئی سونا پڑا ہوا ہے ہمارے پیسوں کے اگینسٹ، اور نہ کوئی اور قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جو اس کی جگہ پر کاغذ کے پرزے تھے، پہلے اس پر لکھا ہوا تھا کہ حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جاری ہوا، حامل حاضہ کو 100 روپے ادا کروں گا، بھی لکھا ہوا ہمارے نوٹ کے اوپر، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، اور حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، لیکن ہے تو کاغذ کا پرزہ۔ اور جب ان پر برا وقت آئے گا تو وہ پھر دنیا ساری سے بھاگیں گے اور وہ فلسطین میں آ کے پناہ لیں گے۔ یہ جو وقتاً فوقتاً آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہودی بستیاں بن رہی ہیں اور فلسطینی نوجوان جو ہیں وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ یہودیوں کی بستیاں بنا رہے ہیں وہاں پر، قبضہ فلسطین پر، اس لیے کہ وقت ان کو پتا ہے کہ ایک آنا ہے کہ ہمیں جہاں سے بھاگنا ہوگا، اور پھر یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ انہیں دعوت دیں گے کہ مجھے مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عیسیٰ ہوں جس کو تم نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، اور میں زندہ ہوں،
اور اب اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور حضرت مہدی جب انہیں نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، تو حضرت مہدی ہی وہ فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت میں لڑیں گے اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو یہ سارا کا سارا انٹروڈکشن ہے جو قرآن مجید میں اور احادیث کی روشنی میں اس کی سپورٹ کے ساتھ بنیادی جو سارا فکر ہے، یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں منکرین حدیث جو لوگ ہیں اور جو زیادہ جدید تجدد پسند لوگ ہیں، یہ غامدی صاحب ہوں، جو غلام محمد پرویز ہوں، یہ سب جو ہیں یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کے بھی منکر ہیں، خواہ گول مول الفاظ میں کہیں لیکن غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ ان کے رفع آسمانی کے بھی منکر ہیں، ان کے دوبارہ تشریف آوری کے بھی منکر ہیں، لیکن بہرحال اہل سنت کے یہ مجمع علیہ عقائد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم سلام علیہا ورجن تھیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر دنیا پر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ بوڑھے ہوں گے، شادی کریں گے، بوڑھے ہوں گے، اور پھر ان کی طبی موت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ یہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے۔ لیکن آج میں نے مناسب سمجھا کہ گڈ فرائیڈے کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے کہ آپ عیسائیوں کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ عید ہے ان کی، تو اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دین میں اس کا کیا مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہماری نظر میں، اور حضرت مریم سلام علیہا کی کیا عزت ہے قرآن مجید میں۔ یہ سب ہم مسلمانوں کو، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کہ جو عیسائیوں کے ساتھ بغیر ان کے انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی تبلیغ کا کام یقیناً کرنے کا کام ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہمارے نوجوان جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کم علمی کے ساتھ وہ ان سے بحث کرتے ہیں اور علم ہوتا نہیں، اور پھر خام خواہ ان کے چکر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اپنے نظریات اور اپنے عقائد پہلے معلوم ہونے چاہیے اور پھر دوسرے کو بعد میں کسی گفتگو میں، کسی بحث میں انگیج کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سنت ادا کریے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.